اب کچھ دیر بیٹھیں، سوال و جواب کا سلسلہ ہونے والا ہے، کیونکہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور ربیع الاول کے مہینے میں سیرت کا تذکرہ ہونا چاہیے۔ اسی حوالے سے میں نے سوالات رکھے ہیں، سیرت سے متعلق آسان سوال کریں گے اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ یہ مجلس ختم ہو جائے گی۔ آئیے ایک سوال کرتے ہیں۔ کوئی بھائی ہمیں بتائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کب ہے اور وفات کب ہے؟ جی آپ دونوں 12 ربیع الاول کو، اور کوئی بتانا چاہتے ہیں؟ جی بتائیے۔ 9 ربیع الاول کو 9 یا 7 جی ربیع الاول کی پیدائش ہے اور 12 ربیع الاول کی وفات۔ اور کوئی بتانا چاہتے ہیں؟ جی 9 ربیع الاول جو ہے پیدائش کا دن اور 12 ربیع الاول وفات کا دن ہے۔ تاریخ پیدائش میں کافی اختلاف ہے، لیکن جو معتبر تاریخ مانی جاتی ہے وہ یہ ہے جو ہمارے بھائی نے بیان کی ہے۔ 9 تاریخ کو 9 ربیع الاول کو پیدائش ہے اور 12 ربیع الاول کو وفات ہے، یہ معتبر تاریخ مانی جاتی ہے۔ ویسے یہ بھی کہا جاتا ہے 12 کو پیدا ہوئے 12 کو وفات پائے، اور 9 کے علاوہ جو ہے 8 بھی بتایا جاتا ہے اور 18 بھی بتایا جاتا ہے، مختلف تاریخ بتائی جاتی ہے، لیکن معتبر تاریخ میں یہ تاریخ ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ آپ کا اسم گرامی؟ فیصل۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نام بیان کرتے ہیں، نام، میرے 5 نام ہیں۔ وہ حدیث کسی کو یاد ہے تو بتائیں، جو دوسرے بھائی جو نہیں شرکت کی۔ نبی نے خود بتایا میرے 5 نام ہیں، اور وہ حدیث معمولی نہیں، بخاری کی حدیث ہے۔ نبی کا نام ہمیں یاد نہ ہو اور وہ معاشر کے رسول، محب رسول، ہم جنت میں جائیں گے، ہم جھنڈی لگانے گا۔ جتنے محفل میں بیٹھے ہوئے ہوں گے جھنڈی لگانے والے، میں چیلنج کرتا ہوں، پوچھ لیجیے حدیث بخاری کی حدیث، نبی کا صرف نام بتا دو، 5 نام، وہ چھوڑے 99 جو زبان پہ رٹے ہوئے 99 نام، صرف 5 نام پوچھ دو جو نبی نے خود بتائے، یہ میرے نام، نہیں بتا پائے گا۔ اب میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں حسین ہوں، یہ کیا ہے؟ یہ مذاق دین کے ساتھ بتائے 5 نام، 5 میں سے کچھ تو بتا دیں، 3 بتا دیں، ایک جو ہے جی پہلے تیار ہو جائے بتانے کے لیے، پہلے سوچ لیں میرے پاس جواب ہے، صرف ایک لفظ بول دیں پھر چپ ہو جائے، پھر ایک نہیں، مکمل آپ جواب دیں تو مکمل، نہیں تو آدھا بولیں گے، آدھا وہ سنے گا، آدھا وہ سنے گا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ 3 نام بتانا، 3 بتا سکتے اگر معلوم ہے تو بولیے، نہیں معلوم ہے تو پھر آپ بول دیں گے، کچھ وہ ہو جائے گا۔ 3 بتائیں، جو ہمت۔ جی اشفاق صاحب بتائیے۔ جی منیر، دیکھیے پوچھنے کے لیے ادھر آ گئے، سپورٹ لیں گے۔ جی نہیں، 3 نام بتانا ہے۔ جی بتائیے۔ نہیں، میں اس حدیث کی میں بات کر رہا ہوں جو بخاری کی حدیث ہے، اس میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بڑا مشہور نام ہے، اور میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ آج آپ یاد کر کے جائیں۔ نبی سے یہ محبت کا یہ جو ہے تقاضا ہے کہ ہم خاص طور سے ایسی چیزوں کو جانیں۔ جی جی احمد، محمد 2 ہو گیا، مصطفیٰ تو یہ لقب ایک طرح سے، اس حدیث میں نام جی بتائیں۔ ابراہیم، احمد، محمد، نہیں ابوالقاسم، نہیں، یہ اندازہ دیکھیے، ایک ہوتا ہے ہمارے ہاتھ میں لاٹھی ہے، بٹیر اڑ رہی ہے، ہو سکتا ہے لگ جائے، ہو سکتا ہے نہیں لگے، ایسے نہیں کریں، ایک دم کانفیڈنٹ کے ساتھ، ہاں لگنا چاہیے جواب سے۔ نام بتاؤں؟ جی بتائیے، 3 ہی نام چاہیے۔ محمد، ہاں احمد، ہاں ماہی۔ ماشاء اللہ، دیکھیے یہ ہے نا، ہاں ماہی میں نے پہلے کہا، پہلے کہے تھے تو صرف ماہی کہے تھے یا اور کہے تھے؟ تو 3 نام ایک ساتھ بتانا ہے، جواب کا مطلب میں بتایا 3 نام بتانا ہے۔ آپ نے فرمایا میرا نام محمد ہے، میرا نام احمد ہے، میں ماہی ہوں۔ ماہی کسے کہتا ہے؟ ماہی کہتے ہیں جو کفر کو مٹائے، ماہی مٹانے والا، کفر کو مٹائے۔ اور ایک نام 3 ہو گیا، چوتھا نام ہے میں حاشر ہوں، حاشر جمع کرنے والا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگ جمع کیے جائیں گے، قیامت قائم ہوگی، لوگ جمع ہوں گے، حاشر۔ اور ایک نام ہے عاقب، میں عاقب ہوں۔ عاقب کا مطلب میرے بعد کوئی پیغمبر نہیں آنے والا، میں پیغمبروں کے سلسلہ کو ختم کرنے والا ہوں، آخری ہوں۔ یہ 5 نام یاد رہے گا، کون کون سا؟ محمد، احمد، ماہی، حاشر، عاقب۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے اور خود نبی نے بتایا یہ میرے 5 نام ہیں، تو نبی جو بتائے وہ ہمیں یاد ہونا چاہیے۔
جی آزاد حدیث نمبر جی حدیث نمبر ہے 3532. اچھا نبی کو کہاں دفن کیا گیا؟ نبی کو کہاں دفن کیا؟ پکا یاد ہے؟ ایک دم پکا؟ جی بتا دیجئے، پکا بتا دیجئے. عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر کے اندر جب یہ سنت ہمیں یاد مطلب معلوم ہونا چاہیے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا گیا. ماشاء اللہ. یہ ہمارے احمد حسین صاحب. اب اسی میں کیوں لگاتے ہیں؟ وہاں کیوں دفن کیا گیا؟ آپ نہیں، جو نہیں جواب دیں آپ بتائیں. انبیاء جہاں بھی وفات پاتے ہیں وہیں ان کو دفن کیا جاتا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ ہے دین سے محبت. یہ ہے اس طرح سے میں اس طرح کا سوال کر کے خاص طور سے آپ سب کو جن کو بھی معلوم ہے آپ کو بھی معلوم ہو جائے، اور ایسا شوق ہونا چاہیے جو دین کی اساس سے وہ معلوم کرے. کس سے کہانی دین نہیں ہے، یہ دین ہے. یہ جو آپ بتا رہے ہیں اور میں پوچھ رہا ہوں یہ دین ہے. کیا نام آپ کا ہے؟ محمد شہزاد. محمد شہزاد. انبیاء جہاں وفات پاتے ہیں وہیں دفن کیا جاتا ہے. یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں، تمام انبیاء کے لیے. بلکہ ایک حدیث کے اندر آیا ہے، پیاری سی بات ہے کہ نبی جہاں وفات پانا چاہتے ہیں، ہماری ان کی چاہت ہوتی ہے کہ ہم یہاں وفات پائیں، اللہ وہیں وفات دیتا ہے. اور پھر سنت ہے کہ نبی کو وہیں دفن کیا جائے، لہذا وہیں دفن ہوتے ہیں. اور وہ گھر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا تھا. ان کی چاہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تھی کہ ہم ان کے گھر میں رہیں، یہاں وفات پائیں. اللہ تعالیٰ نے وہاں وفات دی. اچھا ایک سوال، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک مسجد کے اندر ہے یا مسجد کے اندر نہیں ہے؟ آپ کا جو ہے یہ ہو گیا، دوسرے کو موقع دیں گے. جی بتائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک مسجد کے اندر ہے یا مسجد سے باہر ہے؟ اس کی حیثیت کیا ہے؟ کیونکہ بہت سے لوگ اس بات کو اچھالتے رہتے ہیں. مسجد سے باہر ہے. کیسے اس بات کو بیان کریں گے، کیسے بتائیں گے؟ جیسے ہم لوگ اعتراض کرتے ہیں نا، بہت سے لوگ مسجد میں قبر بناتے ہیں، تو جائز نہیں. مسجد میں قبر بنانا جائز نہیں. لیکن کوئی آدمی آپ سے کہے کہ نہیں رسول اللہ علیہ وسلم کی قبر تو مسجد نبوی میں، آپ ان کو کیسے جواب دیں گے؟ جی جی جس کی وجہ سے وہ حصہ اندر آ گیا. جی جی بہت سر، یہ آپ کے الفاظ بہت پیارے ہیں. وہ حصہ اندر آ گیا، یہی بات سمجھنے والی. مسجد کو وسیع، مسجد اپنی جگہ پہ الگ تھی، اور بیویوں کا ازواج مطہرات کا حجرہ جو ہے الگ تھا مسجد سے. اور نبی کی خصوصیت ہے کہ جہاں وفات پائیں وہی دفن کرنا ہے. تو آپ کی قبر مبارک کو تو منتقل نہیں کیا جا سکتا تھا. اب جب نمازی بڑھے، مسلمانوں کی تعداد بڑھی، دنیا سے ہزاروں ہزار لوگ مسجد نبوی میں آ رہے ہیں، ان کو نماز پڑھنے کے لیے سعودی گورنمنٹ جگہ تو پرووائڈ کرے گی، جگہ وسیع کرے گی. اگر وسیع نہیں کرتا تو سعودی گورنمنٹ کو گالی دیتے، کیا کر رہے تم بیٹھے بیٹھے، کیسے ہم نماز پڑھیں گے، چھوٹی سی مسجد ہے، اعتراض کرتے. لہٰذا مسجد کو وسیع کی گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقبرہ ہے وہ مسجد کے اندر داخل ہو گیا. وہ قبرستان نہیں، قبر نہیں ہے، وہ مسجد کے اندر آ گیا مسجد کی وسیع کرنے کی وجہ سے. بات واضح ہے. اس لیے کوئی اعتراض کرے تو آپ یہ جواب دیں. جی جی آپ کا اسم گرامی؟ سلیمان. اب ہاتھ اٹھائیں، کوئی سوال آسان ہے لیکن ہمت کر کے ہاتھ اٹھائیں. کون اٹھانا چاہتے ہیں؟ ڈرے نہیں آپ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وراثت میں کیا چھوڑی ہے؟ دوسرا جی آپ نے ان سے پوچھے، بولیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وراثت میں کیا چھوڑی ہے؟ ہم جو وفات پاتے ہیں نا تو زمین چھوڑتے ہیں، گھر چھوڑتے ہیں. نبی نے کیا چھوڑا؟ دین چھوڑ گئے تھے، علم چھوڑ گئے تھے، نبوت اور رسالت چھوڑ گئے تھے. بالکل جو آسان سوال تھا. کیا نام آپ کا ہے؟ طاہر. ماشاء اللہ. یہ بھی آسان سوال لیکن کوئی ہاتھ اٹھائیں. جی آپ بتائیں. سوال یہ ہے کہ انبیاء کے وارث کون ہوتے ہیں؟ عالم ہوتے ہیں. تو دین کن سے لینا ہے؟ آج جو ہے بہت سارا سسٹر اور برادر سب دین سنا رہا ہے. مائک ہو گیا سب کے پاس، گھر میں موبائل ہے، لیپ ٹاپ ہے، دھڑا دھڑ جو ہے فتویٰ دے رہے ہیں، لیکچر دے رہے ہیں. وہی اگر میڈیا کا زمانہ نہیں ہوتا تو کسی کی ہمت ہوتی مجلس میں آ کر کے جو ہے فتویٰ دینے کی؟ جو انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے گھر میں کوئی گریبان پکڑنے والا ہے نہیں، کچھ بھی سناؤ، کچھ بھی فتویٰ دو، کوئی کچھ کہنے والا نہیں.
لیکن لوگوں کی مجلس میں آ کر، گاؤں اور محلے کی مسجد میں آ کر، لوگوں کے درمیان آ کر ہمت نہیں ہے فتوی بازی کرنے کی، گھر میں بیٹھے جو ہے نہ دھاڑ رہے ہیں۔ تو علم جو ہے، علماء جو ہے انبیاء کے وارث ہیں۔ کیا نام آپ کا ہے؟ عبد الوہاب، ماشاءاللہ، نام تو بہت اچھا آپ کا۔ اور کوئی ہاتھ اٹھائیں گے؟ آپ دونوں بھائی میں سے کوئی تیار ہیں؟ آپ دونوں بھائی میں سے بہت مسکرا رہے ہیں، اس لیے جو ہے کوئی تیار ہے تو ہاتھ اٹھائے، جو تیار وہ ہاتھ اٹھائیں۔ اس میں بھی مشورہ لیں گے، اس میں اپنا دل جو کرے وہ کرنا چاہیے۔ تیار ہیں؟ پوچھیں، بتائیے اہل بیت کسے کہتے ہیں؟ اہل بیت، ماشاءاللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے کو اہل بیت، ٹھیک ہے؟ یہ ترجمہ اہل بیت، اہل منے والا، بیت منے عربی میں کیا کسے بولتے ہیں؟ گھر۔ سعودی عرب میں ہے، یہ آسان ہونا چاہیے نا، بیت گھر والا، تو کس کے گھر والا؟ محمد کے گھر والا صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والا، تو محمد کے گھرانے والے کو اہل بیت کہا جاتا ہے، یہ اس کا سیدھا سا ترجمہ ہے۔ لیکن اگر تھوڑا اندر جا کر کے ایک بڑی سی تعریف کرتے ہیں تو وہ تعریف یہ بنتی ہے کہ جس پر صدقہ کھانا حرام ہے، جس پر صدقہ کھانا حرام ہے اسے اہل بیت کہتے ہیں، جس پر صدقہ کھانا، ٹھیک ہے؟ آپ کا نام کیا ہے؟ تو اہل بیت میں کون کون لوگ ہیں؟ نبی کی اولاد، نبی کی بیویاں، نبی کے چچا، یہ سب اہل بیت میں داخل ہوتے ہیں۔ بنو ہاشم جتنے ہیں، اور اسی طریقے سے بنو ہاشم کے علاوہ جو ہے بنو مطلب، یہ دو خاندان والے، بنو ہاشم، بنو مطلب، اس میں جتنے بھی مسلمان ہیں سب جو ہے اہل بیت میں آتے ہیں۔ آپ کا نام؟ کریم، کریم نا؟ جی جی، خلفائے راشدین نہیں، خلفائے راشدین حضرت علی آئیں گے، حضرت علی آئیں گے۔ جی، عثمان فارسی، سلمان فارسی، سلمان فارسی تو فارس کے ہیں نا، کہاں خاندان کہاں ملے گا، وہ فارس سے آئے ہوئے تھے۔ یہ دو قبیلے بتا دیا آپ کو، بنو ہاشم اور بنو مطلب، یہ جو ہے سب لوگ اس میں شامل ہیں۔ اچھا، کوئی ہاتھ اٹھائیں، کوئی ہاتھ اٹھائیں۔ جی آپ بتائیں، سب سے لاسٹ میں بعثت رسول کسے کہتے ہیں؟ آج کی تقریر کا بعثت رسول، بعثت کسے کہتے ہیں؟ سن رہے ہیں ہماری آواز؟ بعثت رسول، ابھی جو اتنی دیر لیکچر دیا ہوں، بعثت رسول، جی بتائیے آپ۔ جی اور کوئی بتا سکتے ہیں؟ جی نبی بنا کر بھیجنا، جی، نبی بنا کر بھیجا، نبی بنا کر بھیجا، بعثت بھیجنے کو کہتے ہیں۔ ہم لوگ ایمان لاتے ہیں کس پر؟ ایک ایمان ہمارے ایمانوں میں سے ہے بعث بعد الموت، یعنی موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، اس کو کہتے ہیں بعث، اٹھنا، جنم لینا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، ایک جو ہے بھیجنا، یہاں پہ کس چیز کے لیے؟ رسول بنا کر بھیجا، اس کو بعثت کہتے ہیں۔ جی آپ کا نام؟ دونوں دوست جیت گئے آپ، محمد علی، ماشاءاللہ، دیکھیے آپس میں جو ہے مشورہ کرتے کرتے دونوں جیت گئے۔ اچھا، کوئی بھی جواب دیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے سوال کیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ آپ نے جواب کیا دیا سیدہ عائشہ نے؟ جی آپ کے جو اخلاق ہے وہ قرآن ہے۔ دیکھیے پہلے تو غلط دیتی ہے جواب، ہاں ہڑبڑائے نہیں، ایک دم سوچ لیں الحمدللہ۔ ہم تو پیار محبت سے بات کرتے ہیں، ہم کوئی پگڑی نہیں ہے، جبہ نہیں ہے، اتنے لمبے چوڑے مولانا بھی نہیں کہ دیکھ کے ڈر جائیں، ایک دم اتنا سافٹ مغل صاحب نا۔ پھر سے دہرا دیتے تاکہ آپ لوگ بھی سمجھ لیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کسی نے سوال کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ آپ کے اخلاق قرآن ہیں۔ کیا مطلب ہے؟
کہ قرآن میں جو تعلیم ہے اس تعلیم پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمل کرتے تھے، یہی اخلاق ہے۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا چاہتے ہو آپ کیسے تھے تو قرآن دیکھو۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم کو اپنے ہاتھوں میں کیا لینا ہے؟ قرآن لینا ہے، قرآن پڑھنا ہے۔ تو جو قرآن ہاتھ میں نہ لے، قرآن نہ سمجھے، قرآن نہ پڑھے اور وہ کہے نبی سے ہم بہت محبت کرتے ہیں، تو جھوٹی محبت ہو گئی نا۔ نبی کا اخلاق، نبی کی سیرت اپنانے کے لیے ضروری ہے قرآن کو ہاتھ میں لیں، ٹھیک ہے جی جی۔ اچھا ایک سوال، اگر ہم آپ سے پوچھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تھے تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے؟ بولیے گا نہیں، ہمارا یہ ہے بولیے گا نہیں، جب میں کہوں گا تب، کیونکہ آپ جب بولیں گے لوگ سن لیں گے، آپ کا جواب منتشر ہو جائے گا، دوسروں کو معلوم ہو جائے گا۔ جو نہیں جواب دیے وہ عامر صاحب بتائیے۔ جی نہیں دیکھا، کنفرم ہے کہ یہ جو ہے بٹیر والی لاٹھی لگ جائے، بس ایسے والا ہوتا ہے نا، وہ اندھا بھی آدمی مارتا ہے، وہ لگ جائے، ہو سکتا ہے اگر لگ جائے تو پکا وکا کے کھا لینا، نہیں لگے تو کیا پیسہ جاتا ہے اس میں۔ کنفرم ہے، بالکل درست جواب ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہتے ہیں معراج کی رات اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا، اور حدیث کے اندر بھی آیا، بخاری کے اندر آیا، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات اللہ کو دیکھا؟ تو وہ ناراض ہو گئے، تو کیا بات پوچھ رہے ہو، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ آپ نے بتایا کہ جو یہ کہے کہ معراج کی رات نبی نے اللہ کو دیکھا ہے وہ جھوٹا ہے، وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ تو ٹھیک ہے، یہ بات صحیح ہے شہزاد صاحب۔ اچھا یہ کامن سوال، کوئی بھی جواب دیں۔ معراج پر 3 تحفے ملے، آپ سے پوچھتا تو ہو سکتا ہے نہیں بتاتے، لیکن میں بتا دیتا ہوں تعداد۔ معراج پر جب گئے 3 تحفہ ملا، 3 تحفہ۔ وہ 3 تحفہ کون کون سا ہے؟ شاہجہاں صاحب ٹرائی کریں، وہ لاٹھی نہیں ماریے گا، لاٹھی نہیں مارنا، ہم بٹیر نہیں کھائیں گے، ہم جو ہے دال چاول ہی کھا لیں گے، کوئی مشکل نہیں جی۔ 5 وقت کی نماز، اور بولیے نہیں، دیکھیے بولنا نہیں ہے، ایک آدمی جب جواب دے رہے ہیں، جب آپ کے پاس آؤں گا تب بولیے جی۔ 5 وقت کی نماز، سورہ بقرہ کی لاسٹ آیات، اور زیادہ تک پہنچ گئے، انعام کے مستحق ہیں ماشاءاللہ۔ ایک اور ہے، کوئی جواب دینا چاہیں بتا دیں جی جی۔ نہیں لیلۃ القدر جی بتائیے۔ نہیں سورہ فاتحہ اس میں نہیں۔ اور یہ حدیث ہے، آپ کو بتاؤں یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے 173 نمبر کی، اس میں ان تینوں تحفے کا ذکر ہے 173۔ آپ دیکھنے لیجئے گا، کیونکہ بہت سارا اپلیکیشن ہے، پتہ چل جاتا ہے فوراً۔ نہیں بھی جی بتائیے جی۔ قرآن شریف تو 23 سال تک نازل ہوتا رہا۔ قرآن شریف اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے بیت العزت میں نازل کیا، لوح محفوظ میں تھا، وہاں سے نازل کیا بیت العزت میں۔ بیت العزت کہاں ہے؟ یہ پہلے آسمان پہ ایک گھر ہے بیت العزت، پورا قرآن یہاں نازل کیا، پھر یہاں سے تھوڑا تھوڑا کر کے دنیا میں یہ قرآن آتا رہا، نازل ہوتا رہا۔ تیسرے میں یہ ہے کہ ایسا آدمی جس نے شرک نہ کیا اور بڑا انسان کو جہنم میں لے کے جا رہا ہوگا، ایسے آدمی کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ شرک نہیں کیا ہوگا نا، تو ایسے بڑے بڑے گناہ جو ایسے اس آدمی کو ہلاک کرنے والا ہوگا، اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ اس لیے شرک نہ کریں، ہرگز نہ کریں۔ شرک اگر نہیں ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بیڑا پار لگا دے گا۔ شرک اگر ہے تو وہ دامن وامن کچھ نہیں، المدد والمدد سب بیکار ہے۔ شرک نہیں ہے تو اللہ رب العالمین، ایمان صحیح ہونا چاہیے، شرک اگر نہیں ہے، ایمان پر خاتمہ ہوا، اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ تو تیسری چیز وہ ہو گئی ماشاءاللہ ہمارے شاہجہاں صاحب ہیں۔ اچھا کتاب اور حکمت، ابھی میں نے درس دیا، کتاب اور حکمت ان دونوں سے مراد کیا ہے؟ کوئی بتائے، کتاب اور حکمت ان دونوں سے مراد کیا ہے؟
جی بتائیں، کنفرم ہے نا؟ وہ لاٹھی واٹھی والی بات؟ ہاں، قرآن اور سنت۔ اور ایک اور حکمت سے مراد بتایا، وہ دوسری مراد کیا ہے جی؟ حکمت سے مراد اسرار، قرآن کے جو اسرار، سر، بھید، قرآن میں جو گہرائی ہے وہ۔ برکہ پہنچ گئے ہیں وہاں تک، چلیں گا۔ اشفاق صاحب کتنے ہو گئے ٹوٹل؟ الحمدللہ یہ جو ہے ہمارا تقریباً ہو گیا۔ وہ سوالات تو کافی زیادہ ہیں لیکن انعام نہیں پہنچ رہا ہے، یہاں تک کمپلیٹ ہو گیا۔ اور الحمدللہ جو لوگ ہیں وہ لوگ یہاں پہ آ جائیں۔ فیصل صاحب ہیں، آزاد صاحب ہیں، احمد حسین ہیں، محمد شہزاد، سلیمان، طاہر، عبدالوہاب، کریم، محمد علی، مغل، شہزاد، شاہجہاں، اشفاق، شفیق، مظفر صاحب کو بھی انعام دیا جائے گا ماشاءاللہ۔ آج مظفر صاحب کو بھی انعام دیا جائے گا اور شفیق صاحب کو بھی انعام ملے گا۔ ہمارے شفیق صاحب کدھر ہیں؟ آ جائیں، تصویر لے لیجیے گا۔ پیچھے ہوگا، ملے گا سر انشاءاللہ، سب کو پہنچے گا۔ قریب آ جاؤ جی۔ خلاص ہو گیا۔ ایک جو ہے مظفر صاحب کا ہوا، ایک قاری صاحب آپ کے لیے ہے، اور ایک آپ کو نہیں ہوا۔ آئیے میں آپ کو ایک ہدیہ جو ہے یہ مسواک دیتا ہوں، یہ مسواک۔ ایک اور کس کا؟ دو ہے، ایک آپ کے لیے دو ہے اور ایک جو ہے یہ مظفر صاحب مین کے لیے۔ کن کے لیے؟ نہیں ان کا نہیں ہو گیا، جن کو مل گیا۔ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر۔ ہو گیا۔ نہیں اس کا